बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के इस प्रोग्राम दर्द, माजूरी और दवा में खुश आमदीद। मरीज़ जो है डॉक्टर के पास मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से आता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी शिकायत जो मरीज़ की होती है, ये देखा गया है कि 60% पेशेंट जो दर्द की शिकायत के साथ आते हैं, चाहे जो भी किस्म का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे सर का दर्द हो, चाहे सीने का दर्द हो। तो दर्द एक बड़ी अहम शिकायत है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जो जिस्म की सख्ती की वजह से होते हैं। होता यह है कि कोई बीमारी हुई जिससे जिस्म में सख्ती आ गई, पट्ठों में सख्ती आ गई, जिससे हम कहते हैं स्पैसिसिटी। और ये ऐसी माजूरी है कि एक बार बीमारी ख़त्म भी हो जाए तो ये शिकायत मरीज़ में रहती है, हफ्तों तक रहती है, महीनों तक रहती है, सालों तक रहती है। और इसकी वजह से जो है मरीज़ मुतासिर होता है, उसकी फैमिली मुतासिर होती है और काम करने के काबिल भी नहीं होता है, नंबर एक। नंबर दो, दर्द से जो है वो बड़ा मुतासिर होकर कभी कभार बिस्तर में ही रहता है। ये आम देखा गया है। इसकी अहमियत ये है कि ये ऐसी शिकायत है कि इसका इलाज हो सकता है, हर किसी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन तकरीबन 70, 80, 90% लोगों में मुख्तसर इलाज के साथ, मुख्तसर दवाइयों के साथ और इलाजों के साथ इसका अच्छा इलाज हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी एक शिकायत है कि जो अक्सर आपने या अपनी फैमिली मेम्बर्स में या किसी में और किसी कहीं देखी होगी, जहाँ बीमारी तो एक वक्त में हो जाती है और उसके बाद ये सख्ती और ये दर्द मरीज़ को इतना परेशान करता है कि उसको माजूर कर देता है। इसकी अहमियत और ये भी है कि ये काबिल इलाज है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही इलाज करना ज़रूरी है। इसकी दवाइयाँ हैं और अगर सही तरह से इसकी दवाई की जाए, सही तरह से इसका इलाज किया जाए तो 70 से 80% पेशेंट जो है इसमें राहत पाते हैं, इसमें आराम मिलता है और काफ़ी हद तक जो है अपने काम के काबिल हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी जो इलाज में जो है हम 100% कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अक्सर लोग पेशेंट समझते हैं कि नहीं, ये ऐसा मसला है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और इसके लिए जो है कोई इलाज मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको इस तकलीफ़ से आगाह करें, इसकी क्या निशानी होती है, इसके क्या शिकायत होते हैं, इसके क्या अलामात होते हैं, उससे आगाह करें और इसके लिए जो है देखें कि हम आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कितने हद तक कर सकते हैं और कब तक हम कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है दो माहिरीन, दो बड़े नामचीन न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ, जो आपको इस मर्ज़ के साथ आगाह करेंगे और इसकी शिकायत और उसकी निशानियां बताएंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर मोहम्मद वासे, जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रेसिडेंट भी है और इन्होंने अपनी रिसर्च के साथ जो है ऐसी फील्ड्स में और कई फील्ड्स में जो है वो पाकिस्तान की न्यूरोलॉजी की क्या बीमारियां हैं उससे काफ़ी हमने उनमें रिसर्च की है। हमारे साथ है डॉक्टर अहमद आसिफ, जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर है, बड़े नामचीन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने भी जो है ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं और ये प्रोफेसर वासे और डॉक्टर आसिफ जो है हमें इस मर्ज़ के साथ आगाह करेंगे और इसके लिए क्या इलाज मौजूद है, इसके निशानियात क्या है, वो हमें बताएंगे। प्रोफेसर वासे, ये बताइए कि सबसे पहले जो हम इस किस्म की माजूरी देखते हैं इस बीमारी में, जो है सख्ती और दर्द, जो हम कहते हैं स्पैसिसिटी, तो डॉक्टर वासे ये अक्सर जो है स्ट्रोक या फालिज में पाई जाती है। आप हमें हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये फालिज क्या होता है? फालिज बेसिकली दिमाग की एक बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग का कोई हिस्सा काम करना छोड़ जाता है, खून की नाली फट जाने की वजह से या खून की सप्लाई रुक जाने की वजह से। क्योंकि दिमाग जो है बॉडी के तमाम पट्ठों की जो टोन होती है उनकी सख्ती को कंट्रोल करता है, तो अगर वो दिमाग के अंदर बीमारी आ जाए
تو اس کے نتیجے میں پٹھوں میں سختی آ جاتی ہے. تو فالج کے مریضوں میں ہم نے دیکھا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی مریض کو لیفٹ سائڈ کا فالج ہو تو اس کے ہاتھ میں سختی آ جاتی ہے, اس کا ہاتھ مستقل یوں رہتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, لیٹتا ہے, اس کا ہاتھ یوں رہتا ہے, یا اس کے پاؤں کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں تو پاؤں بالکل یوں ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی سختی ہوتی ہے جو بالعموم ایک سائڈ پر ہوتی ہے, جس سائڈ پہ فالج ہوتا ہے, اور ادھر کے پٹھے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اس کو خود سے موو کرنا مشکل ہوتا ہے, کوئی دوسرے فرد کو اس کو موو کرنا پڑتا ہے. تو تقریباً فالج کے 90% مریضوں کے اندر پٹھوں میں کافی سختی آ جاتی ہے فالج والی سائڈ کے اوپر. اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے تو وہ ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو جاتا ہے, وہ معذور ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کا علاج کر لیا جائے تو سختی کافی کم ہو جاتی ہے اور مریض اپنے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جیسے اگر کسی کو رائٹ ہینڈ پہ فالج ہوا ہے تو مریض اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے, پانی پی سکتا ہے, لقمہ بنا سکتا ہے, بٹن بند کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ سختی زیادہ ہوگی تو مریض اس ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا, اس کے پٹھے اتنا زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ مریض اس کو ہلا بھی نہیں سکتا, موو نہیں کر سکتا. تو فالج میں تقریباً یہ اسپاسٹسٹی کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی اویئرنیس چونکہ بہت سارے عام ڈاکٹرز کو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ایسے فالج کے مریض بڑے معذوری کا شکار رہتے ہیں. لیکن اگر ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جائے تو اس کے نتیجے میں وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں, وہ اپنا کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے جس کے ذریعے آپ اس معذوری کو کم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک اچھا خاصا فنکشنل بنا سکتے ہیں, کام کے قابل, لوگ جاب پہ جانے لگتے ہیں, کام کرنے لگتے ہیں, چلنے پھرنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں بہتر ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر واسع. ڈاکٹر آصف یہ بتائیے ہم فالج ہمارے ناظرین کے لیے کہ فالج تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو یہ فالج والی سختی کب آتی ہے یہ, اور یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر جی, سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس فورم میں مدعو کیا اور میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ اپنے تجربے کے مطابق ان کو بتا سکوں. سوال بہت اہم ہے یہاں پر کہ کن لوگوں کو یہ سختی کی کیفیت آتی ہے. فالج جیسے ڈاکٹر واسع نے بھی بتایا کہ دماغ کی خون کی شریان پھٹنے یا بند ہونے کی وجہ سے دماغ کا کچھ حصہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جن اعضاء کو سپلائی اس کی جاتی ہے دماغ کے اس حصے سے, وہاں پہ سختی آ جاتی ہے. تو زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان لوگوں میں سختی زیادہ ہوتی ہے جن کا فالج شروع میں بہت سخت ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, یا جن میں محسوسات کا حصہ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. دماغ کے دو حصے بیسیکلی ہوتے ہیں, ایک حرکات کرنے والا حصہ اور ایک محسوسات کرنے والا حصہ. تو جن لوگوں میں بڑا فالج ہوتا ہے اس میں محسوسات اور حرکات دونوں حصے متاثر ہوتے ہیں. تو جہاں حرکات جاتی ہیں وہاں محسوسات بھی متاثر ہوتے ہیں, اور لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ اسپیسٹسٹی یا پٹھوں کے تناؤ کی کیفیت ان لوگوں میں زیادہ ملتی ہے. شروع میں ایک اسٹڈیز یہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شروع کے 6 ہفتے ہوتے ہیں اس میں اگر سختی ان کی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم زیادہ تنگ کرنے والی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم وہ چلتی ہے. تو بر وقت علاج اس کے لیے ہمیں کافی مدد کر سکتا ہے. یعنی فالج میں جو ہے وہ سختی فوری طور پہ نہیں آتی ہے, کچھ وقت کے بعد ہی آتی ہے. جی ہاں, آپ کا بالکل صحیح نوشن ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت لیتی ہے ڈیولپ ہونے میں, کیونکہ دماغ کے پٹھے جب اپنے دماغ جو پٹھوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ کنٹرول ہٹتا ہے تو وہ پٹھے اپنی ٹون چھوڑ دیتے ہیں, اس میں ان کی ٹون بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ان میں سختی بڑھتی چلی جاتی ہے, جو کہ پھر آگے جا کے ان کے لیے کافی معذوری کا سبب بن سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر آصف. ڈاکٹر واسع یہ بتائیں, یہ فالج کے مریض میں ایک تو کمزوری ہوتی ہے, اور اب جو دوسرا جو مسئلہ آتا ہے کچھ وقت کے بعد وہ ہے سختی. تو یہ سختی سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یا کمزوری سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اور کون سے وقت میں کون سا مسئلہ زیادہ اہمیت کا ہے؟ جی, ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ فالج ایک بہت عام بیماری ہے. پاکستان میں جو اعداد شمار اس کے مطابق تقریباً 1000 افراد روز فالج کا شکار ہوتے ہیں. 1000؟ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ان میں سے بہت بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہے کہ جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر دونوں وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ان پٹھوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اس جسم کے پٹھوں کے اندر, لیکن اس کی وجہ سے ڈسیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, اللہ کہ کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ مریض اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا ہو, پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا ہو. ایسے بھی فالج ہوتے ہیں کہ جس میں مریض اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہلا بھی نہیں سکتے اور پیروں کی انگلیاں ہلا بھی نہیں سکتے. تو اس میں تو کمزوری ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. لیکن جن مریضوں کے اندر کمزوری کم ہوتی ہے اور ان کے اندر پٹھوں کی اکڑن زیادہ ہوتی ہے, پٹھے زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ڈسیبلٹی زیادہ قابل علاج ہوتی ہے.
کمزوری کے مقابلے میں، ہاں۔ کیونکہ کمزوری کو ریکور ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو جن مریضوں کے اندر اگر یہ والی ڈسیبلٹی کی وجہ ہو کہ پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، اسٹفنس ہے یا اسپاسٹسٹی ہے، ان کا علاج کرنا زیادہ آسان ہے ان کے مقابلے میں کہ جن میں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. تو ایک اس کی یعنی یہ ایک وہ اچھے کیسز شمار ہوتے ہیں کہ جن میں اسپاسٹسٹی زیادہ ہو اور ویکنس کم ہو. اور یہ بھی ایک مریضوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. جو بہت بڑا فالج ہوتا ہے کہ جس میں باڈی مکمل طور پہ پیرالائز ہو جائے، وہ نسبتاً کم ہوتا ہے. تمام فالج کے مریضوں میں 10-15-20% ہوتا ہے. زیادہ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹا اسٹروک ہوتا ہے یا میڈیم اسٹروک ہوتا ہے کہ جس میں ویکنس کم ہوتی ہے لیکن اسپاسٹسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ مریضوں کا علاج کرنا زیادہ آسان ہے اگر ان کو پراپر کیئر مل جائے تو. مطلب آپ کا یہ ہے کہ مریض کی کمزوری بہتر بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے ایک ہینڈی کیپ ہوتی ہے اس وجہ سے کہ پٹھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا ہم علاج کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں کمزوری کے مقابلے میں. بالکل. ناظرین، یہ بہت ہی دلچسپ بات ڈاکٹر واسع نے بتائی ہے اور اس پروگرام کو ہم آگے جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد.